اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محمد خضرہ 92 کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج پوری قوم پاکستان کا 74واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اور دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اسی بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر تقریباً 90 سال انگریز کی حکومت رہی۔ اس دوران آزادی کی تحریکیں بہت چلتی رہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی اور پھر اس کے بعد کی مختلف ادوار میں آزادی کی تحریکیں آزادی کے لیے سرگرم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر انگریزوں سے ہمیں آزادی عطا فرمائی اور ہم نے آزادی کی فضا میں سانس لیا، مگر اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی داستان موجود ہے۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے ان قربانیوں کا تو ذکر نہیں کر سکتا، مگر تاریخ کے اوراق میں سب کچھ موجود ہے۔ ناظرین، اس وقت میرا موضوع ہے کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ ویسے تو پاکستان بنانے کے لیے بہت مشکلات آئیں، مگر جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ علماء کا طبقہ دو گروہوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طبقہ پاکستان کے بنانے کے حق میں تھا اور دوسرا پاکستان بنانے کے حق میں نہ تھا۔ ناظرین، جو علماء کا طبقہ پاکستان بنانے کے حق میں تھا وہ کہتا تھا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا مذہب الگ الگ ہے، لہٰذا ملک بھی الگ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے طبقے کا نظریہ یہ تھا کہ قومیت وطن سے وارد وجود میں آتی ہیں، لہٰذا ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، بعد میں مسلمان اور ہندو اور سکھ کی تقسیمات ہوئیں، لہٰذا ہم ہندوستانی قوم ہیں۔ یہ دو اس وقت طبقات ہو گئے، جبکہ دو قومی نظریے کے حامی علماء کہتے تھے کہ ہم مسلم قوم ہیں، لہٰذا ہمارے نظریات الگ ہیں۔ ہندوستانی قوم اور مسلم قوم یہ دو اہل علم میں نظریات تھے، جس کے سبب سے پاکستان کا مقدمہ خاصا مشکل ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے 90 سال حکومت کی تو اس نے لوگوں کے نظریات کو بہت متاثر کیا۔ فرقہ بندی، انتشار، افتراق کے بیج بوئے، جس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا یہ لازماً ہونا تھا۔ ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ہم ہندوستانی قوم ہیں اور انگریز باہر سے آئے ہیں، ان کو نکال دیا جائے اور ہم سب مل کر متحدہ ہندوستان میں حکومت کریں۔ مگر دو قومی نظریہ رکھنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ جس طرح انگریز ایک الگ قوم ہے، اسی طرح ہندو اور سکھ بھی ایک الگ قوم ہے، یہ ہم سے تعلق نہیں رکھتے۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو قائد اعظم بھی پہلے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے۔ قائد اعظم کو علامہ محمد اقبال نے تبدیل کیا، لیکن اگر آپ 1905 سے پہلے چلے جائیں تو علامہ اقبال کا نظریہ بھی یہی تھا۔ علامہ خود برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی اور یہ گلستان ہمارا،
وہ یہ بات کہتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے انداز کو بدلا. انہوں نے پہلے ترانہ ہندی میں کہا تھا جو آج انڈیا کا قومی ترانہ ہے، پھر تیور بدلے اور کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم اور وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ علامہ اقبال کے اندر تبدیلی آئی. انہوں نے پوری طرح سے حالات کا جائزہ لیا. اور یہ کہاں سے تبدیلی آئی، یہ بات ذہن میں رکھیے. علامہ اقبال کے اندر یہ کہاں سے تبدیلی آئی کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے. حضرات تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ خصوصیت کے ساتھ بات ملے گی کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کو پڑھا علامہ اقبال نے، کیونکہ سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد شیخ مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی. اور انہوں نے برملا کہا تھا بادشاہ بے دینیست اعتبار ندارت ملت ما جدا گانا است. اس بنیاد پر علامہ اقبال کھڑا ہوتا ہے اور پھر دو قومی نظریے کی اشاعت اپنا فریضہ سمجھتا ہے. علامہ کی متعدد نظمیں ہیں جس میں انہوں نے دو قومی نظریے کو اجاگر کیا. ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ہے، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہیں، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے اور تو مصطفی ہے. پھر اقبال کا لہجہ تبدیل ہو گیا، بلکہ اقبال کے جو قریبی دوست تھے انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا، کل تک تو ہندوستان کے گیت گاتا تھا اور آج تیرے لہجے میں تبدیلی آ گئی. انہوں نے کہا جو کہا، پھر علامہ نے اسے پھر نظم کیا. وہ کیا کہتے تھے کہ ہندی ہونے پہ ناز تھا تجھے جسے کل تک حجازی بن بیٹھا. ہندی ہونے پہ ناز تھا جسے وہ کل تک آج حجازی بن بیٹھا. اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا. اے مطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں، وہ تازگی تخیل نہیں، بے ساختی جذبات نہیں. مخمل میں چھپا ہے کیسے ازیں دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال اب وہ دنیا میں نہیں. فرمایا وہ اقبال فوت ہو چکا ہے، یہ نیا اقبال ہے جو دنیا میں دو قومی نظریے کی بات کرتا ہے. علامہ نے پھر اس پر پہرا دیا اور قائد اعظم کو اس حقیقت کی طرف بلایا. پھر انہوں نے 2 مارچ 1945 کو پشاور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ دونوں آپس میں متحد بھی ہو جائے تو پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ ہی رہے گی. اس وقت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا. محراب و منبر پر جب یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے مطالبہ کیا تو محراب و منبر پر ایک بھونچال آ گیا. کچھ لوگوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا. بالکل آپ کے قریب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا جس میں کہا گیا کہ پاکستان تو کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام محمد علی ہے اور ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے. تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے. تو قائد اعظم کو کسی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے. تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو وہ گاندھی کو ووٹ دے دیں، وہ تو سنی ہے. تو اس طرح قائد اعظم نے ان کی باتوں کا رد کیا. ناظرین ہماری تاریخ کا یہ المیہ ہے، بڑا المیہ ہے کہ مسجد خیر الدین کے ممبر پر گاندھی کو بٹھایا گیا. اور بھی بہت کچھ ہوا. علامہ اقبال 1938 میں موت کی کشمکش میں مبتلا تھے لیکن اس نظریے کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑی. موت کی کشمکش میں جب مبتلا تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس نظریے کی دو قومی نظریے کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا. حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے نام جو مکتوب اور مکالمہ ہوا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے. حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا تھا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں،
وطن خمیر ہے قومیت کی، تو جواب دیا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے، جو کہ آج بھی آپ کی کلیات اقبال میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ عجب ہنوز ہے ندانت رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد این چے گل عجبیست، ثروت برسر منبر کی ملت ز وطنیست، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، اگر بہو نہ رشیدی تمام بو لہبیست. حضرات یہ پھر علامہ اقبال نے جواب دیا ہے حسین احمد مدنی کو. اقبال نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے والے دین سے آشنا ہوں گے، مگر یہ جو دیوبند سے فتویٰ ڈالا گیا ہے کہ ملت اوطان سے بنتی ہے، وطن خمیر ہے قومیت کی، اس سے سمجھ آ گئی کہ ان کو حضور کے مقام کی خبر نہیں ہے. اور پھر اقبال نے جو دلیل دی وہ دیکھے کتنی خوبصورت ہے. اقبال کہتا ہے اگر ملت اوطان سے بنتی ہوتی، وطن کی مٹی سے ملت مارد وجود میں آتی، تو پھر ابو لہب سے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختلاف تھا، جبکہ وہ رشتے میں سگا چچا ہے. وطن بھی وہی تھا، مٹی بھی وہی تھی، اور شہر بھی وہی تھا، ہوا بھی ایک تھی. ابو جہل سے کیا اختلاف تھا؟ لیکن اختلاف تھا کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. تو یہ دو قومیں الگ الگ مارد وجود میں آئیں، یہ وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر وجود میں آئیں. ایک طرف چچا ہے مگر فرمایا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری طرف فارس کا رہنے والا سلیمان فارسی ہے، جو آتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا اور فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان میری اہل بیت سے ہے. اس کا نسب اور تھا، رنگ اور تھا، وطن اور تھا، مگر غلام مصطفیٰ تھا. تو مقام کیا ملا کہ سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے، سلیمان مجھ سے ہے. ناظرین کرام، بمبئی میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے. اب دیکھنا قائد اعظم نے کیسا عظیم نظریہ دیا ہے. اور علامہ اقبال نے جو ہمیں تو مصور پاکستان ہے، جو حضرات نقشہ کھینچ کے دیا، ذرا دیکھنا. بمبئی کے اندر قائد اعظم خطاب کر رہے تھے کہ ایک ہندو صحافی کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ایک تھے، بعد میں کچھ مسلمان عرب سے آئے اور وہ مسلمان ہو گئے، مگر ہمارے باپ دادا تو ایک ہی ہے، لہذا آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں، خون تقسیم کر رہے ہیں، مٹی تقسیم کر رہے ہیں. اس نے بڑے غصے سے یہ بات کہی اللہ قائد اعظم کو کہ آپ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ایک ہیں، وطن ایک ہے، مٹی ایک ہے، آپ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قائد اعظم نے کوئی جواب نہ دیا. آپ جانتے ہیں قائد اعظم بڑے حلم والے بردبار تھے. قائد اعظم نے اس وقت انہیں کوئی جواب نہ دیا. تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی مل جائے گا؟ تو ایک شخص نے آپ کو پانی پیش کیا، تو آپ نے 2 گھونٹ پانی کے پی کے گلاس رکھ دیا، اور اس صحافی سے جس نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہندو تھا، اس سے آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے غصے میں ہو، یہ پانی پی لو، ٹھنڈا پانی ہے تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. تو وہ کہنے لگا میں ایک مسلمان کا جھوٹا نہیں پیوں گا. تو قائد اعظم نے بغیر کوئی جواب دیے محفل میں ایک ترکی نسل نوجوان کو کہا لو تم یہ پانی پی لو. تو اس نوجوان نے گٹاگٹ پانی پی لیا. اب دوبارہ قائد اعظم نے اس ہندو صحافی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ ہم ایک قوم ہیں، تو مجھے بتا میں اگر اکٹھی زندگی گزارنا چاہوں تو میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ تو وہ صحافی خاموش ہو گیا. فرمایا اس کا میرے ساتھ نسبی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، خاندانی تعلق نہیں ہے، وطن کا تعلق بھی نہیں ہے، مگر اسلام کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ اکٹھے زندگی گزار سکتا ہے. مگر تم میرے ہم وطن ہو، ہم قوم ہو، ہم زبان ہو، مگر تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی. تو میرا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو غیر مسلم ہے، تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، اور یہ ترکی النسل ہے، اس کا وطن بھی نہیں،
میرے ساتھ خاندانی کو تعلق بھی نہیں ہے، کوئی نسبی تعلق بھی نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ میری زندگی گزرے گی۔ کیوں گزرے گی؟ اس لیے کہ یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو یہ پریکٹیکل کر کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے صحافی کو جواب دیا۔ ناظرین کرام، یہ دو قومی نظریے پر عملی دلیل قائد اعظم نے پیش کی اور پوری قوت کے ساتھ پھر اس نظریے کو اجاگر کیا۔ اس وقت کے جو مشائخ اہل سنت تھے، انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، جن میں خصوصی نام امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے، جنہوں نے کہا تھا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ پوری قوت کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ کھڑے رہو۔ لوگوں نے پیر صاحب سے سوال کیا کہ ایک داڑھی منڈا شخص ہے اور آپ نے اس کو اپنا امام بنا لیا ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا ہم نے اس شخص کو پاکستان کے مقدمے کا وکیل مقرر کیا ہے، رہی بات مسلح کی تو مسلح پر ہم ہی کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم جواب ہے۔ ناظرین کرام، یوں پاکستان اس دھرتی پر مارد وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور خاص نظر رحمت کے طفیل یہ وطن مارد وجود میں آیا۔ ایک تاریخی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نواب افضل آباد کو ووٹ دینے کے، یہ مسلم لیگ کو ووٹ دینے کے حق میں نہ تھا۔ نواب افضل آباد ایک نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے۔ یہ پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہ تھا، مگر جب ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ ووٹ پاکستان کو دیتا ہے۔ اس کے بیٹوں نے پوچھا کہ ابو جان آپ تو پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہ تھے، پھر یہ اچانک تبدیلی کیسے؟ تو اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ تبدیلی کیسے آئی۔ بیٹوں نے پوچھا نواب کالا باغ سے کہ بتائیے کون سی تبدیلی؟ آپ نے پہلے تو ووٹ پاکستان کے حق میں دینا ہی نہیں تھا اور خود پاکستان کے حق میں جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹ دے دیا، کیوں؟ تو انہوں نے کہا رات سویا تو میرے مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نواب افضل آباد، پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ تو حضور کی خاص عطا اور عنایت سے یہ وطن وجود میں آیا، یہ بات یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں میں سے کچھ لوگوں کو حکم دیتے رہے پاکستان کو ووٹ دینا ہے، پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ حضرات، ہم نے اس ملک کو غنیمت نہیں جانا۔ میں آپ کے سامنے ناظرین کرام پاکستان کا لفظ رکھنا چاہتا ہوں، ذرا اس میں غور تو فرمائیں۔ پاکستان، پاک عربی میں اگر اس کا ترجمہ کرے تو معنی بنتا ہے طیبہ، اور ستان کا عربی میں ترجمہ کریں تو معنی بنتا ہے مدینہ۔ تو پاکستان کا معنی کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ۔ اللہ اکبر، مدینہ طیبہ۔ اور واقعی یہ مدینہ پاک کا عکس ہے کہ نظریاتی طور پر بننے والا یہ پہلا ملک ہے، اور ریاست مدینہ شریف وہ جو پہلا اسلامی جناب ریاست اور نظریاتی طور پر دو قومی نظریے پر جو وطن پہلا بنا اور جس ملک کی پہلی بنیاد رکھی گئی وہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ شریف۔ پھر اس کے بعد تمام اسلامی ممالک میں سے جو نظریاتی طور پر ملک مارد وجود میں آیا وہ پاکستان ہے۔ حالانکہ کتنے ممالک ہیں؟ 57-58 ممالک ہیں مسلم، لیکن دو ملک ایسے ہیں جو دو قومی نظریے پر رکھے گئے، نظریاتی طور پر جن کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کی جب بنیاد رکھی تو دو قومی نظریے بھی رکھی۔ نظریاتی طور پر مدینہ پاک کی ریاست مارد وجود میں آئی، اور جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تو حضرات یہ بھی نظریاتی طور پر مارد وجود میں آیا۔ اس لیے اس ملک کو مقدس جاننا اور اس کی حفاظت کرنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی حفاظت کرنا یہ ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے یہ جو گفتگو ہے یہ ایسے نہیں کر رہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے ہمارا، اور ہمارے بزرگوں کا ایک خون دیا ہوا عطیہ اس ملک کی بنیادوں میں ہے۔ 10 لاکھ شہیدوں نے اپنے خون سے اس ملک کی بنیاد رکھی، 10 لاکھ شہیدوں نے۔
اس دھرتی کی بنیادوں کے اندر 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے. اب آئیے ناظرین ذرا ان با وفاؤں کے کچھ حالات سنیے جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک کی بنیاد رکھی اور بنیاد رکھنے کے بعد اس کی باغ ڈور ہم جیسے نالائقوں کے ہاتھ دے دی. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے. حضرات دیکھیے ذرا، سنیے ذرا، جن لوگوں نے اپنے خون کے عطیے پیش کیے، جن ماؤں نے اپنے بیٹے جوان اور معصوم دودھ پیتے ذبح کرائے اور اس کی بنیادوں میں ان کی خون کو دفن کیا کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پاکستان میں اسلام کی عبادت اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں. آج ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر دیا. میں بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہیں. ہم آج 74 سال کے بعد جناب پھر بھی یوم آزادی منا رہے ہیں. کس چیز کی آزادی منا رہے ہو؟ سلنسر نکال کے بائک کے اندر سے اور ون ویلنگ کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے گانے باجے اور موسیقی کی محفلیں سجا کے ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، وہ جو 10 لاکھ شہیدوں کا خون دفن ہے، آج تو حق ہے ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنے کا. آج تو حق ہے ان کے لیے سال ثواب کرنے کا. انہوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے. ہم تو اتنی نالائق اور نااہل قوم ہو چکی ہے کہ 2 کلو چینی لینے کے لیے ہمیں حکمرانوں میں ایک لمبی قطار میں کھڑا کر دیا. گھنٹوں ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمارا بھائی ہے، گھنٹوں ایک قطار میں کھڑا. کیوں کھڑا ہے؟ 2 کلو چینی لینی ہے. واہ پرے، ارے قوم تجھ پر کیا افسوس کرے یا خوشی منائے؟ تو آزادی منانے کے قابل ہے. میری باتیں آپ کو کڑوی ضرور لگیں گی، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا، ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب سے ناطا ٹوٹا ہے نا، جب سے میں کہا کرتا ہوں تو ایک صف میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا، اللہ نے تجھے ایک صف میں نہیں کئی صفوں میں کھڑا کر دیا. ایک صف میں اگر کھڑا ہو جاتا نماز کے لیے، ایک صف میں کھڑا ہو جاتا اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، تو تجھے یہ در در تھکے نہ کھانے پڑتے اور قطاروں میں نہ کھڑا ہونا پڑتا. میں 3 بجے واپس آ رہا تھا ایک محفل سے، تو ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی، بہت لمبی قطار لگی ہوئی تھی. میں نے پوچھا اللہ خیر کرے یہ اتنی لمبی قطار؟ کہنے لگے CNG کھلی ہے اور 3 بجے رات کا وقت ہے، تو جو تہجد پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تیرے پاس، نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، اس صف میں تو کھڑا نہیں ہوا، اللہ نے تجھے راتوں کو بے چین کر کے کھڑا کر دیا. یا کھڑا ہو جا. کیوں؟ تم نے اس ملک کے ساتھ وفا نہیں کی، تو اپنے رب رسول کے ساتھ وفا نہیں کی. آج تو 14 اگست منا رہا ہے، جھنڈا لگانے سے یا سلنسر لگانے سے، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، اے میری بہن کو سبز کپڑے پہننے سے حق نہیں ادا ہوتا. 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے اس کی بنیادوں کے اندر، اور جنہوں نے اپنے خون کے عطیے دیے. سنیے ذرا، ایک شخص بیان کرتا ہے، یہ تاریخ کے اوراق میں باتیں محفوظ ہے. ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ہم پاکستان کی طرف سفر کر رہے تھے کہ راستے میں اچانک ہمارے قافلے پر سکھوں نے یلغار کر دی، حملہ کر دیا. تو ہم وہ جو گنے کا کھیت تھا، کماد کا کھیت تھا، اس میں چھپ گئے. اب جب اس کماد کے کھیت کے اندر رات کی تاریکی میں چھپ گئے تو باہر سکھ ہماری بو سونگ رہے تھے کہ یہاں کوئی چھپا نہ ہو. تو ہم نے اپنے سانس بھی روک لیے کہ وہ ہمیں دیکھ نہ لے. ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو کماد کے اس کھیت میں گرمی کی وجہ سے روتا تھا. تو سارے لوگ اس کی ماں کو، وہ جو ماں کی گود میں بچہ گرمی کی وجہ سے کماد کے کھیت میں عبث تھا، اس کی وجہ سے رو رہا تھا نا. تو کہتے ہیں کہ سارے قافلے والے اس کماد کے کھیت میں اس کی ماں کو گھورتے تھے، کیوں کہ تیرے بچے کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے. تو اس ماں نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہاتھوں ہی اپنے بچے کا گلا دبا دیا. اللہ اکبر! یہ پاکستان بنانے والے ہیں. ناظرین، یہ کوئی تماشا نہیں ہے
گفتگو تو لمبی ہو رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ 14 اگست ذرا آپ اس طرح بھی سوچ کے دیکھیں پاکستان کو. جس کا جی چاہتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. نہیں، اس میں شہیدوں کا خون ہے. میں ایک شخص کی کہانی آج ہی پڑھ رہا تھا ناظرین. وہ کہتا ہے کہ میں کھیت میں چھپا تھا، پیچھے سے سکھوں کی یلغار تھی اور آگے ستلج دریا تھا. میں نے سوچا کہ دریا میں چھلانگ لگا دوں. مجھے تیرنا تو نہیں آتا مگر کسی لکڑی کا سہارا لے کر پانی پر تیرنے کی کوشش کروں گا. اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے، اگر مر گیا تو کوئی پرواہ نہیں، سکھوں کی تلواروں سے تو نہیں مروں گا. وہ شخص کہتا ہے میں نے لکڑی کا سہارا لے کر دریا میں چھلانگ لگا دی. جب دریا میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے دریا میں بہت سے لوگ موجود ہیں. میرے دل میں آیا کہ یہ ان ظالموں کی ڈر کی وجہ سے دریا میں چھلانگیں لگا کر میری طرح آ گئے ہوں گے. مگر وہ کہتا ہے جب میں نے ان کو دیکھا تو خون کے آنسو رونے لگ گیا کہ وہ زندہ نہ تھے بلکہ ساری لاشیں پڑی تھیں اور ان میں زندہ صرف میں ہی ایک تھا. اللہ اکبر. جتنے بھی دریا ادھر سے آتے تھے نا، کوئی دریا ایسا نہ تھا جس میں لاشیں نہ ہوں اور لاشوں سے بھرا ہوا خون. پانی نہیں تھا، سرخ خون آ رہا تھا. کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید کوئی لاش پھینکنے کی جگہ موجود ہو. جتنے بھی راستے ہیں، یہ گرداسپور، امرتسر، ہوشیارپور وغیرہ، ان سب راستوں پر جتنے بھی کنویں تھے، کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جس میں ایک اور مزید لاش ڈالنے کی جگہ موجود ہو. نہیں، سارے لاشوں سے بھرے پڑے تھے. ہندو اور سکھ جب عورتوں پر حملہ آور ہوتے تو عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتی، مگر اس کے باوجود بہت ساری عورتیں ان کے نرغے میں آ گئیں اور آج تک وہ ان کی بیٹوں کی مائیں ہیں. بہت ساری ہماری مائیں ان کے نرغے میں آ گئی. کچھ عرصہ پہلے، یہ بھی تاریخ کے اوراق میں بات موجود ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستان کا فوجی کشمیر کی جانب سے غلطی سے رات کے وقت بارڈر کراس کر جاتا ہے. مقامی لوگوں نے اسے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا کہ یہ کوئی سمگلر ہے، صبح کو اپنی ملٹری کے حوالے کریں گے. وہ فوجی جوان کہتا ہے کہ رات کا پچھلا پہر تھا کہ مجھے کمرے کی کھڑکی میں کسی کا سایہ معلوم ہوا. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بوڑھی خاتون بڑے غصے سے میری طرف دیکھ رہی ہے. میں نے اس سے کہا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بڑے غصے سے کہا کہ ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے تو نہیں بنا کر دیا تھا کہ تم وہاں سے سمگلنگ کرو. تو وہ نوجوان کہتا ہے میں نے اسے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں، غلطی سے بارڈر کراس کر آیا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سکھوں نے کب ہمیں پاکستان بنا کر دیا ہے؟ سکھوں نے تو پاکستان نہیں بلکہ تم نے تو ہم پر بڑے ظلم ڈھائے اور تمہارے ظلموں کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. ہمارے معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر چڑھا کر اٹھاتے اور پھر زمین پر پٹخ کر مارتے تو ہمارے بچوں کے پیٹ پھٹ جاتے، مگر ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو مرتے دیکھ کر ایک ہی نعرہ بلند کرتی تھی، اور وہ نعرہ کیا ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہا تم نے تو بڑے ظلم ڈھائے ہیں، تم نے کب پاکستان بنایا ہے؟ تو خاتون نے جو جواب دیا ناظرین اسے ذرا سنیے. خدا را ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے اور پاکستان کی قدر کیجئے، پاکستان کی قدر کیجئے. وہ لگاؤ جھنڈے، میں نہیں منع کرتا کہ جھنڈے کیوں لگا رہے ہو، پہنو سبز کپڑے، میں نہیں منع کرتا. وہ لیکن خدا کے لیے وہ جو 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے وہ کم از کم ان کے لیے بھی تو فاتحہ خوانی کرو، ان کو بھی تو یاد کرو. ان کا مقصد کیا تھا ہمیں یہ ملک دینے کا؟ ناظرین سنیے اس خاتون نے جواب کیا دیا. کہنے لگی جب پاکستان بنا تو بہت ساری عورتوں کو اٹھا لیا گیا، ان بد نصیب عورتوں میں ایک میں بھی ہوں اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں. میں تمہیں ایک پیغام دیتی ہوں، اگر تم رہا ہو کر پاکستان جاؤ تو یہ میرا پیغام وہاں سب کو پہنچا دینا. نوجوان کہتا ہے میں نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ تو وہ کہنے لگی پاکستانی قوم کو کہنا یہ ملک بڑا مقدس ہے، اس سے کوئی غداری اور بے وفائی اور کوئی خیانت نہ کرنا. یہ وہ عظیم ملک ہے کہ جب میرے بچوں کو بخار آتا ہے تو میں صرف اپنی زبان سے پاکستان کہہ کر ان پر دم کرتی ہوں، اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرات اسی لیے ہم اپنے اس پاک وطن کو مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس سمجھتے ہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بات یاد رکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس ملک سے خاصی محبت اور انس تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطیب ریحا فی ارض الہند، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے مقدس جو خوشبو تھی وہ کسی اور جگہ کی نہیں تھی، وہ سرزمین ہند کی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کا نام تو مارد وجود میں نہ آیا تھا، تو حضور کا اشارہ اسی مقدس سرزمین پاکستان کی طرف تھا۔ اطیب ریحا فی ارض الہند، یہ اسی طرف تھا۔ اسی بات کو علامہ اقبال مصور پاکستان رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں اس طرح بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہ پاکستان ہے۔ اور یقیناً غزوہ ہند اسی سرزمین سے لڑا جائے گا جس کی بشارت ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ سنیے جو ان حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ کہتے فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقَ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، اگر میں اس غزوہ کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ فَإِنْ قُتِلْتَ أَفْضَلُ الشُّهَدَاء، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میں افضل شہداء میں سے ہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ غزوۃ الہند کی بات ہو رہی ہے، یہ آرزو حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ مجھے وہ غزوہ اگر مل جائے، اللہ مجھے اس غزوے میں جناب موقع عطا کر دے تو میں اپنی جان اور اپنا سارا مال قربان کر دوں گا۔ اگر مجھے شہادت مل جاتی ہے تو میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا۔ اب دوسری روایت سنیے جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، حضور نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا اصابت تغزی الہند و اصابت تکون من عیسی ابن مریم، فرمایا ایک وہ گروہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اصابت تغزی الہند، یہ پہلا گروہ ہے جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا، اور وہ اصابت تکون من عیسی ابن مریم، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر دجال کا مقابلہ کرے گا۔ ان دو گروہوں کو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اخرجہم اللہ من النار، ان دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرات غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوں، موجود ہوں۔ جس میں حضور شریک نہ ہو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر اس غزوہ میں شرکت فرمائیں گے اور تشریف لائیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی روحانی طور پر، جس طرح 1965 کی جنگ میں دیکھا گیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر جھاڑو دیتے تھے، گنبد خضرا پر جو جھاڑو دیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ مواجہ شریف سے 5 حضرات نکلے جن کی قیادت خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اور سب نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ تو ہم نے عرض کیا آقا خیریت ہے، اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا اور ہم مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ ایک ہماری تاریخ کا بہت بڑا عجوبہ ہے کہ 65 کی جنگ میں صرف 30 سیکنڈ میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے، صرف 30 سیکنڈ کے اندر۔ تو یہ کمال ہماری توپوں کا نہ تھا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ 74واں یوم آزادی مبارک ہو، لیکن آزادی منانے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ ضرور کرنا، میں اس ملک کا وفادار ہوں، میں اس کے ساتھ وفا کر رہا ہوں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے
میری بات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، میرا جو فرض تھا وہ میں نے اپنا ادا کیا ہے۔ نوجوانوں کے نام یہ میرا آخری پیغام ہے۔ 14 اگست کی رات کو روڈوں پہ ناچنے اور جناب وہ گانے باجے اور ہوٹلوں میں محفلیں سجانے سے آزادی کا حق اور پاکستان کا حق نہیں ادا ہوتا۔ وہ مسلح بچھاؤ، مسلح بچھا کر 2 رکعت نماز تہجد کے وقت ادا کرو اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 10 لاکھ شہیدوں کی روح کے لیے سال ثواب کرو اور عہد کرو۔ 74 سال ہم نے اس ملک کے ساتھ بے وفائی کر دی، اب وقت ہے ہم اس ملک کے ساتھ وفا کریں گے۔ وہ جو نعرے ہمارے آباء و اجداد نے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، آج اس پر ہم پیرا دیں گے۔ تو ناظرین، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو صرف ہمارے اعمال کی ہے۔ حکمران کو ہم نے کیا کہنا ہے جب ہم خود ہی درست نہیں ہیں، جب خود ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ اور لوگ کہتے ہیں سارے اس ملک کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں تو میرے ایک سنورنے سے کیا ہوگا؟ نہیں نہیں میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم، میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں ایک سنور جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میرے ایک سنورنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ملک کی ساری قوم کو ہدایت عطا کر دے۔ جس نے بھی اس ملک کی وفا میں اپنی جان دی ہے، میں دعا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اے پاک پروردگار، گنبد خضرا کے مکین، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ان کے توسل سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جس نے بھی اس ملک کے ساتھ محبت کی ہے اور اس ملک کے لیے اپنی جان دی ہے، آج ان کی قبروں پہ کروڑہا رحمتیں نازل فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما۔ ان شہداء کے صدقے الہی اس ملک کے وارثیوں پر اپنا فضل فرما، ان شہداء کے صدقے الہ العالمین، ان شہداء کے توسل سے اس ملک پر اپنا خاص فضل فرما، اپنا خاص فضل فرما۔ یہ اسلام کے نام پہ ہم نے حاصل کیا، اس میں اسلام کے پرچم کو بلند فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔